اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور یہ وظیفہ بالخصوص تیسرے کلمے پر منحصر ہے۔ اب تیسرا کلمہ پڑھنے کی آپ کو کون سی فضیلتیں، برکات حاصل ہوں گی، یہ اب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور ساتھ ہی ساتھ تیسرے کلمے کا خاص عمل اور وظیفہ بھی شیئر کروں گی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس کو تیسرے کلمے کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ یہ بڑا ہی قیمتی اور مبارک کلمہ ہے، اور احادیث طیبہ میں اس مختصر سے کلمے کی بہت کثرت سے فضائل بیان کیے گئے۔ اس لیے روزانہ صبح یا شام اس مبارک کلمے کو 100 مرتبہ ضرور پڑھ لے۔ اگر صبح کے وقت میں 100 مرتبہ اس کلمے کو نہ پڑھ سکے تو شام کے وقت میں اس کلمے کو 100 مرتبہ لازم پڑھ لیں، لیکن آپ نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں، اس لیے کہ احادیث طیبہ میں بہت کثرت سے اس عظیم اور بابرکت کلمے کے فضائل ذکر کیے گئے، جس سے محرومی بڑے نقصان کی بات ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس کے کچھ فضائل اب آپ کے ساتھ ذکر کروں گی، جس سے اس کی قدر و منازلت کا کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ یہ 4 کلمات بہت ہی افضل کلمات ہیں۔ اگر ان کلمات کو پڑھا جائے تو اللہ تعالی ہماری حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین کلام 4 کلمات ہیں، ان میں سے کسی بھی کلمے سے ابتدا کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور وہ کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ باحوالہ سنن نسائی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، تیسرے کلمے کا سب سے زیادہ محبوب کلام ہونا، اس کے متعلق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام کلاموں میں سے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کلام یہ 4 کلمات ہیں، یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تمہارے لیے اس میں کوئی نقصان نہیں کہ تم ان میں سے کسی بھی کلمے سے ابتدا کرو۔ باحوالہ مسلم۔ میری بہنوں اور بھائیوں، مسلم شریف کی دوسری حدیث میں اس کلمے کی فضیلت یوں بیان ہوئی کہ ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ یہ کلمہ ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی کہ ساری کائنات۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جو کوئی تیسرا کلمہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حج اور جہاد کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، اسی طرح غلام آزاد کرنے کے برابر افضل ترین عمل ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے کلمے کے 4 کلمات میں ہر کلمے کی الگ الگ فضیلت یوں بیان کی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح 100 مرتبہ اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا تو وہ ایسے ہے گویا اس نے 100 حج کیے، اور جس نے صبح شام 100 مرتبہ
الحمدللہ پڑھا تو وہ ایسا ہے جس نے 100 مجاہدین کو اللہ کے رستے میں گھوڑے پر سوار کیا یا 100 جہاد کیے۔ اسی طرح جس نے صبح اور شام 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کیے۔ اسی طرح جس نے صبح اور شام 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا تو اس دن اس سے زیادہ کوئی شخص عمل لے کر نہیں آ سکتا مگر وہ جس نے اس کی مثل یا اس سے بھی زیادہ یہ عمل کیا ہو۔ باحولہ ترمذی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، تو اس سے تیسرے کلمے کی فضیلتیں اور برکات ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر ہم تیسرا کلمہ مکمل پڑھیں گے تو ہمیں اور بھی بہت ہی زیادہ فائدے حاصل ہوں گے، کیونکہ تیسرے کلمے کے ہر کلمہ جنت میں ایک درخت لگانے کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے، جس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں پودا لگا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے دریافت کیا کہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں پودے لگا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسے پودے کے بارے میں نہ بتاؤں جو اس سے زیادہ بہتر ہے؟ میں نے کہا وہ کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کلمے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان میں سے ہر کلمے کے بدلے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ باحولہ ابن ماجہ۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، تیسرا کلمہ باغ جنت کی گھاس اور پودے ہیں۔ معراج کی شب جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے اور انہیں بتا دیجئے کہ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ اور اس کا پانی بڑا شرعی ہے اور وہ بالکل چٹیل میدان ہے اور اس کے پودے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ باحولہ ترمذی۔ تو اگر ان کلمات میں اضافہ کر لیا جائے، ان کے کلمہ مکمل کر لیا جائے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اس سے اور بھی زیادہ فضیلتیں برکات بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس لیے میری بہنوں اور بھائیوں، اس مبارک کلمے کی بہت زیادہ فضیلتیں برکات ہیں۔ آپ چاہیں تو ان قرآنی کلمات کو آپ الگ الگ پڑھ لیں، لیکن بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ ان قرآنی کلمات کو ملا کر پڑھیں تو آپ کو اس سے اور زیادہ فائدے اور زیادہ برکات حاصل ہوں گی کہ الگ الگ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ یا پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم تیسرے کلمے کو مکمل پڑھیں، کیونکہ اس کلمے کی بہت طاقت، بہت ہی فضیلت ہے۔ اور اس ایک کلمے کو پڑھنے کے متعلق حدیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی تیسرے کلمے کو پڑھتا ہے تو اسے صدقہ کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ میری بہنوں، مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کے جسم کے ہر جوڑ پر صبح کے وقت صدقہ لازم ہوتا ہے، بس سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور اس صدقے کی طرف سے چاشت کے وقت 2 رکعت نماز پڑھ لینا کافی ہے۔ باحولہ مسلم۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ فکر و فاقہ میں مبتلا ہیں، رزق کی تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتوں نے آپ کو آگھیرا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صبح اور شام ان 5 قرآنی کلمات کو
اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کریں۔ اسی ترتیب اور اسی طریقہ کار سے صبح اور شام میں 100 مرتبہ اس کلمہ مبارک کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے رزق میں وسعت اور اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔